مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قریب آ جائیں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين صدق اللہ المولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ گزشتہ مجلس میں سورہ مرسلات کی چند آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی۔ یہ سورہ مرسلات کے اعتبار سے آخری مجلس ہے۔ 50 آیتیں اللہ رب العزت نے سورہ مرسلات میں نازل فرمائی ہیں، اور یہ سورہ مرسلات کا تعلق بھی قیامت کے ساتھ اور نہ ماننے والوں کے ساتھ، اور اسی کے ضمن میں ماننے والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے جیسے ابتدا میں مختلف ہواؤں کی قسمیں کھائی ہے، پھر اس کے بعد مختلف ہواؤں کی قسمیں کھا کر اللہ رب العزت قیامت کے واقع ہونے کو بتلاتے ہیں کہ قیامت جب واقع ہوں گی تو کیا ہوگا۔ ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، زمینوں کو چیر دیا جائے گا، پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔ یہ ساری دنیا کی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری اتل پتل ہو جائیں گی۔ یہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، اور اسی قیامت کا تصور ہمارے نبی نے اس امت کو دے کر گئے، اور یہ بتلایا کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ بولو، عارضی ہے۔ اسی تصور کے ساتھ ہمیں جینا ہے۔ صبح شام ہر دن صبح کا سویرا اگر مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا کرم، تیرا احسان کہ تو نے ایک اور دن مزید مجھے عبادت کرنے کے لیے دیا، تجھے راضی کرنے کے لیے دیا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے ایک اور دن تو نے مجھ کو عطا کیا، تو نے مہلت عطا فرمائی۔ ورنہ کئی ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو صبح کا سویرا نصیب نہیں ہوتا، اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اچانک یہ ہمارے لیے ہے، ورنہ اللہ کے علم میں کوئی چیز اچانک نہیں ہے۔ ساری چیزیں ابد سے لے کر، ازل سے لے کر ابد تک ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں اللہ کے علم میں۔ تو اچانک تو ہمارے لیے کون سے سال میں، کتنے مہینے پر، کون سے دن میں، کس جگہ پہ یہ بندہ مرے گا، یہ طے شدہ ہے۔ یہ اچانک کس کے لیے؟ تمہارے ہمارے لیے، ایسا لگتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے جب آگاہ کر دیا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر آپ کو کہے کہ بھائی آپ کے پاس 3 ہی دن بچے ہیں، آپ کی عمر اب زیادہ نہیں ہے،
بیماری ایسی ہے کہ آپ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے. وہ بندہ کیا کرے گا بولو؟ گھر پہ آئے گا، جس سے قرضہ لیا ہے، جس سے قطع تعلق کیے، معافی تلافی کرے گا، توبہ تائب، نمازوں کی طرف توجہ، قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ، یہ کریں گا نا. حالانکہ اس کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، وہ اپنے بات میں جھوٹا ہو سکتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا بھی ہے. ہمارے والد صاحب چلے میں چل رہے تھے 40 دن کے سفر پہ جماعت میں، ہارٹ اٹیک کی تکلیف ہو گئی. ہاسپٹل میں جب لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بندہ 24 گھنٹے سے اوپر جیے گا نہیں، اس کو جلدی سے، اورنگ آباد کے علاقے میں جماعت چل رہی تھی، جلدی سے اس کو اپنے علاقے میں روانہ کرو، گھر والوں سے ملاقات کرائیں گے، یہ سب ساری چیزیں ہوں. والد صاحب نے کہا کہ چلہ پورا کے بغیر میں جاؤں گا نہیں. چلے کو تقریباً 20 سے 25 دن کچھ باقی تھے. 24 گھنٹے گزر گئے، باقی کے 20 دن بھی گزر گئے. جب 40 دن مکمل ہو گئے تو والد صاحب نے کہا کہ اب واپسی سے پہلے اس ڈاکٹر سے مل کے ضرور جائیں گے جس نے کہا تھا نا کہ بھائی یہ بندہ 24 گھنٹے سے اوپر جیے گا نہیں. اس کے بعد تقریباً 28 سے 30 سال تک دنیا میں رہے. کتنے سال؟ 28 سے 30 سال تک. تو زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں. لیکن ڈاکٹر نے جب کہا کہ 3 دن، حالانکہ اس کی بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بندہ اس بات پر یقین کر لیتا ہے. اللہ نے قرآن میں ہزاروں دفعہ میں کہا ہے کہ بندہ تجھے مرنا ہے، تو آج نہیں تو کل مرے گا، اور ایک دن تجھ پر ضرور آنا ہے. کبھی بھی پیدا ہونے والا بچہ بھی مرتا ہے. کئی فون مجھے آتے ہیں، آواز ہی نہیں کیا، بغیر آواز کے پیدا ہوا، کیا کرنا ہے، دفنانا ہے، کیسے دفنانا ہے، ہاں پیدا ہوا لیکن تھوڑی سی آواز آئی پھر مر گیا. یہ ایسے فون آتے ہیں. تو بندہ کبھی بھی مر سکتا ہے، مرنے کی کوئی مدت تو ہے نہیں، کوئی عمر تو ہے نہیں. نہ بال سفید ہونے کا انتظار کریں گے، نہ کمر کے جھکنے کا انتظار کریں گے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی کا تصور قرآن ہم کو دیتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، کبھی بھی ہم کو دنیا سے جانا ہے. یہ دماغ میں تم سوچو یا نہ سوچو پھر بھی جانا ہے. سوچیں گے تو پہلے سے تیار رہوں گے، مرنا آسان ہو جائے گا، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا، آخرت کے لیے جینا شروع کروں گے. کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. حج کا جب نمبر لگتا ہے نا، حاجی 2 مہینے سے پہلے حج کی تیاری میں لگ جاتا ہے. بیگ لے کر آئیں گا اور کپڑے بنانا شروع کریں گا، اور جو حج کو جانے کے لیے جو سامان لگتا ہے اس کی تیاری کریں گا. پھر جن لوگوں سے بات چیت بنتی ہے ان کو فون لگائیں گا، بھائی معاف کر دے، غلطی ہو گئی، دوبارہ نہیں آئے تو جا رہا ہوں. دعوتیں کریں گا، لوگوں سے ملاقاتیں کریں گا. یہ 2 مہینے پہلے سے تیاری ہو رہی ہے. حج کے سفر پہ جانے کے بعد واپس آنے کا امکان ہے، جا کر آنے کا امکان ہے. لیکن یہ جو سفر ہے نا، سفر آخرت، یہ سفر ایسا ہے کہ اس سفر پر جانے کے بعد واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے. اللہ نے یہ نظام رکھا نہیں ہے، اللہ نے یہ نظام رکھا ہی نہیں. تو جس سفر سے واپسی ہی ممکن نہیں اور وہ سفر کا وقت متعین نہیں، تو انسان کو کتنا چوکنا رہنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر بھی لوگ جھٹلاتے ہیں قیامت کو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو، اور اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کی کتابوں کو انکار کرتے جھٹلاتے ہیں. اور جن چیزوں کو جھٹلاتے ہیں نا، آج کا سبق ہمارا وہاں سے ہے. انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، چلو الی ما کنتم به تکذبون، اب چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کا انکار کرتے تھے نا. قرآن کہتا ہے جب قیامت واقع ہوں گی تو جو جھٹلانے والے ہیں ان کو ہانکا جائے گا یہ کہہ کر، انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، چلو اس چیز کی طرف جس کو تم کیا کرتے تھے، آنکھوں سے دیکھو. ابھی قیامت کے واقع ہونے کو، پلسرات کو، جنت جہنم کو، میدان محشر کو، نفسا نفسی کے عالم کو، اللہ کی عدالت کو کس سے دیکھو؟ آنکھوں سے دیکھو. انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب، چلو ایسے سائبان کی طرف. الی ظل، ظل کہتے ہیں سایہ، ظل کے معنی اصل ترجمہ آتا ہے سایہ. سائبان، ایسے سائبان کی طرف چلو
جس کے 3 شاخیں ہیں. شاخیں ٹہنیوں کو کہتے ہیں. شاخیں کسے کہتے ہیں؟ ٹہنیاں. انطلقوا الى ظل ذی 3 شعب، چلو ایسے سائبان کی طرف جس سائبان کی کیا ہیں؟ 3 شاخیں ہیں. جہنم سے جو ہے نا دھواں نکلے گا. وہ دھواں اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے 3 شاخیں پھوٹیں گی. کتنی شاخیں؟ 3 شاخیں. اور وہ اتنی بڑی بڑی ہوں گی کہ ایسا لگے گا جوش مار رہی ہوں گی، اور شعلہ وہ بھڑک رہا ہوگا، شعلے پھینک رہی ہوں گی. اور وہ جب شعلے پھینکیں گی نا تو وہ اتنے بڑے شعلے پھینکیں گی گویا یوں لگے گا کہ بہت بڑا محل ہے. 1 BH کا فلیٹ نہیں، سوسائٹی بھی نہیں، کیا کہا؟ ایک بڑا محل ہے. کل قصر کہتے ہیں بڑا محل. اور گویا یوں لگے گا گویا کہ وہ پیلے اونٹ ہے. پیلے اونٹ ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ کالے اونٹ ہے. اس کا ترجمہ اس لیے کیا کہ جب کوئی چیز زیادہ پیلی ہو جاتی نا وہ کالی جیسی نظر آتی. کس کے جیسی نظر آتی؟ کالی جیسی. یعنی آگ کے شعلے اتنے بڑے بڑے کہ گویا کہ بڑے بڑے محل ہیں. تو سوچو وہ آگ کتنی بڑی ہوں گی. وہ آگ کتنی بڑی ہوں گی. جہنم سے آگ کے انگارے نکلیں گے، شعلے نکلیں گے. وہ شعلے 3 حصوں میں بٹیں گے. ایک حصہ بڑے بڑے محل کی طرح ہوں گا، دوسرے حصے اس سے چھوٹے ہوں گے، جس سے تعبیر کیا گیا کہ کالے اونٹ یا پیلے اونٹ کی طرح ہوں گے. جو انکار کرنے والے، جو مکذبین ہیں، جو منکرین ہیں، جو کافر لوگ ہیں، جو قیامت کو، اللہ کو، پلسرات کو جھٹلاتے ہیں، ایسے لوگ ایسے سائے کے نیچے ہوں گے. ایسے سائے کے نیچے ہوں گے. اور یہ جو سایہ ہے نا، یہ سایہ نہ ان کو ٹھنڈک دے گا اور نہ ان کو گرمی سے بچائیں گا، نہ جہنم کے شعلوں سے اس کو بچا سکیں گا. جس طرح سے بعض متقیوں کو، ایمان والوں کو، جو بعض قسم کے جو لوگ ہوں گے جو متقی ہے، ایمان والے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اسی طرح جو نہ ماننے والے لوگ ہیں وہ کس کے سائے میں ہوں گے؟ جہنم کی آگ کے سائے میں ہوں گے. اور آگ کا سایہ، بعض سائے ٹھنڈک دیتے ہیں، لیکن یہ سایہ ٹھنڈک نہیں دے گا. یہ سایہ کیا دے گا؟ اس کا تصور یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. اس کا تصور ہمارے ذہنوں میں، یہ سارے چیزوں سے ہمیں واسطہ ہونا ہے. یہ قرآن یوں ہی افسانے کی کتاب نہیں ہے، یہ حقیقت والی کتاب ہے. کل قیامت کے دن ہر ایک بول سچ ہوگا. دنیا میں تو ہو ہی رہا ہے، لیکن قیامت کے دن بھی اس کا ہر ایک بول کیا ہوگا؟ سچ ہوگا. انطلقوا الى ظل ذی 3 شعب، دوڑو چلو اس سائے کی سائبان کی طرف جس کے 3 شاخیں ہیں. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، لا ظلیل، ایسا سائبان کہ جس میں نہ ٹھنڈک ہوں گی، جس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس میں کوئی سایہ، ایسا سایہ نہیں ہوگا جس سائے سے انسان کو ٹھنڈک ہوتی ہے. ولا یغنی من اللہب، اور نہ لہب کہتے ہیں شعلہ. ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ جو ہے نا بہت سرخ ہوتا تھا، خوبصورتی اتنی تھی ایسا لگتا تھا اس کے چہرے پہ شعلے اٹھ رہے ہیں. اسی لیے اس کو کہا ابو لہب، شعلے والا. کیا کہا؟ شعلے والا. تو وہ ابو لہب، یہ لہب کے معنی آگ کے شعلے. تو کہا ولا یغنی من اللہب، اور نہ سایہ ایسا ہوگا جو اس کو شعلوں سے بچائیں گا. اغنا یغنی کے معنی بے نیاز کرنا، لا یغنی بے نیاز نہیں کریں گا یعنی نہیں بچائیں گا. ولا یغنی من اللہب، اور نہ سائبان ایسا ہوگا جو اس کو آگ کے شعلوں سے بچائیں گا. انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا یقیناً وہ آگ، ترمی بشرر ایسے شعلے پھینکیں گی، کالقصر گویا کہ وہ بڑے محلات ہے. قصر کے معنی بڑے محل. ترمی رما یرمی، رما یرمی کے معنی آتے پھینکنا. قرآن کریم میں ایک جگہ ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر مٹی اٹھا کر جب پھینکی نا مشرکین پر تو ان کو نظر نہیں آنے لگا. تو قرآن نے اللہ کے رسول کے پھینکے ہوئے عمل کو کیا کہا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جو تم نے پھینکا نا وہ تم نے نہیں پھینکا. یہ کس نے پھینکا؟
अल्लाह ने फेंका। नबी का मुआजिजा ये अल्लाह की मशीयत से होता है। किसके मशीयत से? अल्लाह की मशीयत से होता है। तो ये रमा यरमी के माना फेंकना। तो कुरान ने कहा इन्नहा तरमी बिशररी कल कसर, यकीनन ये आग बड़े बड़े शोले फेंकेंगी गोया के, कैसे फेंकेंगी? कल कसर, महल्लात की तरह। कअन्नहु जिमालतुन सुफ्र, गोया के ये पीले ऊंट है। जिमाल ये जमल की जमा है। जिमाल जमल के माना थे ऊंट, और सुफ्र ये अस्फर की जमा है। सुफ्र के माना पीला, अस्फर की जमा है, बहुत ज्यादा पीला। जब कोई भी पीलापन डार्क हो जाता है तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर कालापन मिला हुआ है। कअन्नहु जिमालतुन सुफ्र, गोया के ये आग के शोले काले ऊंट की तरह है, काले ऊंट की तरह है। वैलुन यौमइदिल लिल मुकद्दिबीन, बड़ी हलाकत और बर्बादी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। बड़ी हलाकत और बर्बादी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। मैंने गुज़िश्ता मजलिस में आप लोगों को वैल के 2 तर्जमे बतलाए थे। वैल के मुफस्सिरीन ने 2 माना बतलाए हैं। एक माना हलाकत और बर्बादी का। वैल का माना क्या है? वैल हलाकत और बर्बादी, हलाक हो जाए वो बंदा जो अपनी माँ की नाफरमानी करता है। हलाक हो जाए वो बंदा जो बिला किसी उज़्र के अपने घरों में नमाज पढ़ता है, ये हलाक। दूसरा तर्जमा बतलाया मुफस्सिरीन ने, वैल जहन्नम के उस वादी को कहते हैं जिस वादी में जहन्नमियों का पीप बहकर जमा होगा। जहन्नम में ऐसी वादी है जिसका नाम वैल है कि जिस वादी के अंदर जहन्नमियों को आग में जलाया जाएगा तो उससे जो खून और पीप निकलेगा ना, वो बहकर जिस वादी में आकर जमा हो जाएगा, उस वादी को क्या कहते हैं? बोलो, वैल। क्या कहते हैं? गैब नहीं, वैल। वैल जो झुटलाते हैं, इनकार करते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे वादी में रखा जाएगा। अल्लाह हम सबकी अल्लाह हिफाजत फरमाए। हादा यौम ला यंतिकून वला युअज़नु लहुम फयअतदिरून, कल कयामत का दिन जो होगा ना, वो दिन हादा यौम ला यंतिकून, काफिर लोग ये दिन बोल नहीं पाएंगे। ला यंतिकून, बोल नहीं पाएंगे, बोल नहीं सकेंगे। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उनके खिलाफ गवाह सबूत इतने पेश किए जाएंगे कि वो ये सारी चीजें देखकर बोल ही नहीं पाएंगे। जैसे बोलते नहीं क्या, मैंने तो सामने वाले को बोलने ही नहीं दिया, मतलब ऐसे सबूत पेश किया, ऐसे दलाइल पेश किया कि सामने वाला खामोश हो गया। यानी उसके सामने उसके खिलाफ इतनी गवाहियां पेश की जाएंगी, इतने सबूतें पेश की जाएंगी, यहां तक कि कुरान करीम के चंद आयतों के अंदर यह पता चलता है कि उस दिन लोगों के जबानों पर मोहर लगा दी जाएंगी। हाथ बोलेगा, इंसानों के रान बोलेंगे, पैर बोलेंगे, गवाही देंगे कि इसने मुझे अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कहां कहां इस्तेमाल किया। जब इंसान का खुद अपनी जात जब बोलेंगी तो उसको झुटलाने के लिए क्या बाकी रहेगा? बोलो, झुटलाने के लिए कुछ बाकी रहेगा? हाज़ा यौम ला यंतिकून, वहां झुटला नहीं सकते। यहां जजों को, डुप्लीकेट जज को, अभी एक सामने केस आया कि भाई डुप्लीकेट बाबा तुमने देखे होंगे, डुप्लीकेट पुलिस देखे होंगे। एक डुप्लीकेट जज था, 5 साल तक अदालत चलाता था। कितने साल तक? अरबों की प्रॉपर्टी जमा करके रखा उसने। तो डुप्लीकेट यहां चलेगा, पैसा देके छूट पाओगे, जो मुजरिम रहने के बावजूद बाहर घूम सकोगे, ये दुनिया की अदालत में चलेगा, दुनिया की अदालत में चलेगा। लेकिन हाज़ा यौम ला यंतिकून, अल्लाह की अदालत ऐसी है कि वहां पर तुम छूट नहीं सकेंगे, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, और वहां पर रिश्वत भी दे नहीं सकेंगे। देने के लिए कुछ होगा तो देंगे ना, सारी दुनिया को देंगे तब भी अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। कुरान की एक आयत में तुम सारे दुनिया के खजाने को अपने छूटने के लिए अगर पेश करोगे तो अल्लाह फिर भी तुमको छोड़ेगा नहीं। लेकिन हमारे पास कुछ होगा तो ना, वो कयामत की बात तो बहुत दूर हो गई, मरने के बाद यही सब लूट लिया जाता है, यही सब छीन लिया जाता है, यही सब काट दिया जाता है, पहने हुए कपड़ों को उतार दिया जाता है, बदन पर जेवरात हैं, जो मिल्कियत हैं, जो प्रॉपर्टी पे नाम है, वो तब्दील कर दिया जाता है। और तब्दील करने वाले कौन रहते? बोलो, अपने ही रहते हैं।
प्रॉपर्टी पे अब्बा का नाम है तो उसको रहने नहीं देते, क्या करते, फौरन अपना नाम चढ़ा देते। ये दुनिया है भाई। तो यहां मरते ही तुम्हारा अपना कुछ नहीं है तो वहां कयामत के दिन क्या पेश करोगे? कितना ही करोड़पति क्यों नहीं हो, जाते वक्त तो खाली हाथ ही जाना है। गैर है तो जलाया जाएगा, मुस्लिम है तो दफनाया जाएगा, उसको मिट्टी मिलेगी और 2 गज जमीन ही मिलेगी। ये नहीं कि भाई मेरे घर का मेन आदमी था तो घर के एक बेडरूम में उसको दफना दो। कभी देखे ऐसा? मेरे घर का, मेरा कलीजे का टुकड़ा, मेरा नूर नजर, मेरा लखते जिगर, हमारा घर इसकी वजह से चलता था, हमको इससे बड़ी मोहब्बत थी, अभी हम इसके बगैर हम रह नहीं सकते, इसके बगैर हम रह नहीं सकते, तो लिहाजा इसको कहां दफनाओ? बोलो, घर के बेडरूम में दफनाओ। होगा कभी ऐसा? मरने के बाद बेडरूम में भी नहीं लाते, कहां रुकाते? हॉल में रुकाते, और हॉल से ही, कोरोना में तो घर में भी नहीं लाने देते थे उधर से उधर ही भाई पार्सल कर दो, आते हम डायरेक्ट कब्रिस्तान में। कोरोना के वक्त तो घर में भी नहीं आने, अब घर में आने दे रहे तो कहां तक? या तो सहन में रखेंगे, या तो हॉल में रखेंगे, लेकिन घर के बेडरूम में, उसका घर जो कहता था ना, मेरा घर, मेरा बेडरूम, मेरा फ्लैट, मेरा बंगला, मेरा घर, मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा कहता था ना, मरने के बाद उसको उसके खुद के बेडरूम में नहीं जाने देंगे। तो यहां तो मरते ही हमारा अपना कुछ नहीं रहा, तो वहां अल्लाह के सामने क्या पेश करेंगे? हादा यौमुल ला यंतिकून, ये दिन ऐसा होगा कि बोलने नहीं दिया जाएगा, बोल ही नहीं पाएगा, दोनों तरफ से बोल ही नहीं पाएगा। वला युअज़नु लहुम फयअतदिरून, और उन लोगों को बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी बहाने करने की। फयअतदिरून का तर्जमा उज़्र पेश करने की, दूसरा तर्जमा बहाने यहां मारेंगे, बहाने एक से एक बहाने हमारे पास होंगे। यहां अल्लाह के सामने कोई बहाना चलेगा? कोई भी बहाना नहीं चलेगा। वैलुन यौमइदिल लिल मुकद्दिबीन, हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। हादा यौमुल फस्ली जमअनाकुम वल अव्वलीन, ये दिन तो फैसले का दिन है। यौमुल फस्ल के माना ये तो फैसले का दिन है। यहां क्लीन चिट, बड़े ओहदों पे पहुंचकर अपने आप को क्लीन चिट दिलवा सकते हो दुनिया के हद तक। सारे शहर को जला के खाक कर दिया और हजारों लोगों का कातिल बन गया, लेकिन बड़े ओहदे को पाने के बाद एक कोर्ट कचहरी से अपने आप को क्या दिलवाया? क्लीन चिट दिलवा दिया। दुनिया के अंदर तो छूट जाएगा, लेकिन अल्लाह के अदालत में कौन क्लीन चिट देगा? अल्लाह की अदालत तो इंसाफ का फैसला करती है। हादा यौमुल फस्ल, ये दिन कौन सा है? फैसले का दिन है। जमअनाकुम वल अव्वलीन, तुम्हें भी जमा किया जाएगा और तुमसे पहले जितने भी गुजरे हैं सबको जमा किया जाएगा। अब ये आयत की जामियत देखिए, कितनी जबरदस्त गहराई है। हम पढ़ रहे तो हमारे लिए कहा रहा कि हमें भी जमा किया जाएगा, और हमसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जितने भी आए सबको अल्लाह के सामने खड़ा किया जाए। अब बाद वाले जो भी इसको पढ़ता जाएगा वो इस आयत को अपने ऊपर मुस्तहजर करें कि भाई तुम्हें भी और तुमसे पहले जितने लोग गुजरे हैं सबको क्या किया जाएगा? जमा किया जाएगा। फ़इन कान लकुम कैदुन फकीदून, बस अगर तुम्हारे पास कोई तदबीर हो, कोई चाल हो, कोई हीला हो, कोई होशियारी हो ना चलने के लिए, फकीदून, क्या करो? चलो। कोई चाल तुम्हारे पास है, जैसे दुनिया में चालबाजी करते हैं, पैसा खिलाते, रिश्वत करते और सबूतों को मिटा देते, तदबीरें इख्तियार करते, गवाही को मार देंगे या वकीलों को खत्म कर देंगे, जज को खत्म कर देंगे, जो चाले चल सकते हो दुनिया में। फ़इन कान लकुम कैदुन फकीदून, अगर यहां चलना चाहे ना, अगर तुम्हारे पास कोई तदबीर है, कुरान कह रहा है कि फकीदून, तुम क्या करो? अपनी तदबीरें इख्तियार करो, तुम अपनी चाले चलो, लेकिन तुम वहां पर चाले चल नहीं सकोगे, तुम्हारी कोई चाले चलेंगे भी नहीं। वहां पे, वहां की अदालत में कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। वैलुन यौमइदिल लिल मुकद्दिबीन, हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। ये बार बार अल्लाह कह रहे ताकि हमारे दिल दिमाग में हिट हो जाए। इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलालिन व उयून, अभी तक इनकार करने वाले, झुटलाने वालों का तस्करा था, और कुरान का मैंने कहा कि उसलूब है कि जब
نہ ماننے والوں کا، کافروں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ ماننے والوں کا بھی ساتھ ساتھ تذکرہ کرتے ہیں تاکہ بیلنس بنا رہے، تاکہ کیا رہے؟ بیلنس بنا رہے اور بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ جب کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے نا ضد کے ساتھ، ٹھنڈک کو اگر سمجھنا ہے تو گرمی کا احساس کرا دو تو ٹھنڈک کا احساس ہوگا۔ یہ ٹھنڈک گرمی کی ضد ہے۔ صبح کا احساس رات کے گزرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، رات کے گزرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ جیسے ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک کشتی میں چند لوگ سوار ہیں، اس میں ایک راجا بھی ہے، لیکن ایک بندہ اس میں ایسا تھا جو پہلی دفعہ سواری کر رہا تھا، زور زور سے چیخے مار رہا، رو رہا، چلا رہا۔ پورے کشتی میں جتنے لوگ تھے سب کیا ہو گئے؟ پریشان ہو گئے، ارے اس کو بند کرو کوئی تو۔ راجا کہہ رہا ہے بھائی اس کو کوئی تو بند کرو، سب سمجھا رہے بھائی کیا ہو گیا؟ پہلی دفعہ سفر کر رہا تھا، سمندر کے اندر پانی کو دیکھ کر حضرت کیا ہو گئے؟ ڈر گئے۔ وہ چلا رہا، چیخ رہا، زور زور سے شور مچا رہا، پورے بیٹھنے والے سب پریشان ہو گئے، سب ڈسٹرب ہو گئے۔ تو ایک بزرگ گردن جھکا کے ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ راجا نے کہا بھائی تم بزرگ نظر آ رہے، کچھ تو سمجھاؤ اسے۔ کہا کہ میں سمجھاؤں گا، تم نے کوئی بیچ میں بولنا نہیں۔ اور راجا نے کیا کیا، وہ بزرگ نے کیا کیا، اس بندے کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیے، اور وہ پانی کے اندر ڈوبتا رہا۔ جب مکمل ڈوبنے لگا، رسی ڈال کر اس کو کھینچ لیے۔ اب اوپر لے کر جب آئے، اب وہ بیٹھ کر چپ چاپ کونا پکڑ کے بیٹھ گئے، ایک دم شرافت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ راجا بھی دیکھا یہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہ اس کو موت سمجھ رہا تھا، کشتی میں پہلی دفعہ سواری کیا تو اس کشتی میں بیٹھ کر سمندر کو دیکھ کر اس کو موت سمجھ رہا تھا۔ جب میں نے موت سے سامنا کروایا تو کہنے لگا کہ میں جہاں تھا وہاں کیا تھا، میں سیف تھا، موت تو اصل باہر ہے۔ اب وہ شرافت سے بیٹھ گیا۔ جب اس کی ضد بتائی گئی نا تو انسان کو بات کیا ہو جاتی ہے؟ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ نہ ماننے والوں کا تذکرہ کیا تو ماننے والوں کی نعمت کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ نہ ماننے والوں کے تذکرے کے بعد۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے پھر ساتھ میں کہا ان المتقین فی ظلال وعیون، جس طرح سے نہ ماننے والے جہنم کے آگ کے سائے میں ہوں گے نا، اسی طرح ماننے والے، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے فی ظلال وعیون، چشمے میں اور سائے میں ہوں گے۔ ظلال ظل کی جمع ہے، اس کے معنی سایہ، ایسا سایہ جس کے سائے میں ٹھنڈک ہو، جس سائے میں کیا ہو؟ ٹھنڈک ہو۔ فی ظلال وعیون، چشمے اور سائے میں۔ تصور کرو کہ ایک طرف چشمہ بہتا ہو اور آپ درخت کے سائے کے اندر بیٹھے ہو اور سامنے سے پانی کا ایک چشمہ بہ رہا ہو، ایسے سائے کے اندر تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اور صرف چشمہ اور سایہ نہیں، آگے وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور من چاہے میوے ہوں گے، من چاہے فروٹس ہوں گے، اور اسی طرح سوکھے میوے ہوں گے، من چاہے۔ یہ نہیں کہ بعض میوے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم چاہتے نہیں، جن کو ہم پسند نہیں کرتے، لیکن وہاں جو میوے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ پسندیدہ میوے، مرغوب میوے، ایسے پسندیدہ جو مزاج کے اعتبار سے پرفیکٹ ہو، جو اپنے مزاج کو بھا جائے، اپنے طبیعت کو کیا ہو جائے؟ بھا جائے۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور پسندیدہ میوے ہوں گے، تو ان سے کہا جائے گا کلو وشربو۔ جنت میں جاتے جاتے جو ہے نا الگ الگ اسٹیپ ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوں گا، اور حساب و کتاب ترازو لائیں گے، اس کو تولا جائے گا، بڑا لمبا دن ہے، 500 سال کے برابر کہا نا، ایک دن 500 سال کے برابر ہوگا، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ تو جنت میں جانے سے پہلے ایمان والوں کو تھوڑی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ مست سائے میں آرام کر رہے ہوں گے، پانی کا چشمہ بہ رہا ہوں گا، پیاس لگیں گے تو پئیں گے۔ اور بعض ایمان والوں کا لیول یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پئیں گے، جب پئیں گے نا جنت میں جانے تک ان کو پیاس نہیں لگیں گے۔ اور میوے ہوں گے، کھانے پینے کے لیے تو چاہیے نا بھائی اسٹارٹر، جنت میں جانے کے بعد مین کھانا ہوگا، مین کورس کہاں ملے گا؟ جنت میں ملے گا، لیکن جنت میں جانے سے پہلے اسٹارٹر تو ہونا چاہیے۔ تو وہ فواکہ مما یشتہون، من چاہے میوے ملیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا کلو وتمتعوا، کلو وشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے، ہنی ام، مزے سے کھاؤ اور پیو، یہ کھانا اور پینا یہ سب بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ جو ہے نا ایک بھی نیکی کو ضائع نہیں جانے دیں گے، ایک بھی نیکی کو، ہم بولتے ہیں نہیں کر رہے لیکن کہاں جا رہا، وہاں جا رہا،
وہاں ملے گا. کہاں جا رہا؟ وہاں جا رہا. جس طرح سے میسج آتا تو یقین کر لیتے کہ بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 روپے آ گئے, حالانکہ دیکھے نہیں ہم نے, صرف آنکڑا دیکھ لیا تو یقین کر لیا کہ اکاؤنٹ کہاں ہے, ادھر ہے, جہاں بینک ہے وہاں ہے, اور یقین کر لیا آیا ہوں گا. تو یہ فوری ہے نا, یہ فوری طور پر جتنا ہمارا یقین کرنا ضروری نہیں ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے ہم کو بتلایا ہے اس پر یقین کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون, ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو اور مزے سے کھاؤ پیو, یہ سب بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم اعمال دنیا میں کیا کرتے تھے. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اللہ کہہ رہے نیکی کرنے والوں کو اللہ اپریشیٹ کر رہے, ان کو ترغیب دلا رہے, ابھار رہے انہیں کہ تم نیکی کرتے رہو, ایسا نہ سمجھنا کہ تمہاری نیکی ضائع ہو رہی ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, اللہ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. انا کذالک نجزی المحسنین, اور ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ اسی طرح دیتے ہیں کہ کچھ لوگ جہنم کی آگ میں, جہنم کے نکلنے والے دھوئے میں ہوں گے, اور اسی وقت میں تم لوگوں کو ایسے ٹھنڈک والے سائے میں رکھا جائے گا کہ جس سائے میں چشمہ بھی ہوگا, میوے بھی ہوں گے, پسندیدہ میوے ہوں گے, اور تم سے کہا جائے گا کھاؤ پیو اور مزے کرو. یہ نیکی کا بدلہ ہے. تو اس وقت کہیں گا کاش اور زیادہ نیکی کر لیتا, کاش جتنے گناہ کیا ہے اتنے گناہ بھی نہ کر لیتا, اتنے گناہ بھی نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ, اب یہاں سے کافروں کے لیے خطاب ہے. کلو, کافروں سے کہا جائے گا, کافروں سے کہا جاتا ہے دنیا میں, دنیا کے اندر تھوڑے سے مدت تک تم کھاؤ اور مزے اڑاؤ. کلو وتمتعوا, وتمتعوا کے معنی آتا ہے مزے اڑانا, فائدہ اٹھانا. تمتع اسی لیے کہتے ہیں حج کے 3 قسمیں, حج افراد, حج تمتع اور حج قیران. تو یہ حج تمتع کا معنی یہی ہے کہ ایسا حج کا طریقہ ہے جس سے حاجی فائدہ اٹھاتا ہے. حاجی کیا کرتا ہے؟ فائدہ اٹھاتا ہے. ایک احرام باندھتا ہے, پھر اس کے بعد عمرہ کرتا ہے, عمرے کے ارکان سے فارغ ہو جاتا ہے اور احرام سے باہر نکلتا ہے. اس کے بعد پھر جب حج کے ایام آئیں گے پھر حج کا احرام نیا باندھے گا. تو یہ والا ایسا ہے کہ جس سے حاجی کیا کرے گا؟ عافیت اور سہولت سے فائدہ اٹھائے. تو یہ کافروں سے دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, دنیا کے اندر تھوڑی سی مدت تک کھاؤ اور پیو, مزے کرو, لیکن یقیناً تم کیا ہے؟ مجرم ہے. یقیناً تم کیا ہے؟ کروڑوں پتی بھی اگر ہوں گا تو اس کا کھانا اتنا ہی ہوگا. عمدہ سے عمدہ لباس پہنے گا, عمدہ سے عمدہ گاڑی میں گھومے گا, اور 10 لاکھ کے بیڈ پر سوئے گا. نیند تو ہمیں بھی آتی ہے, نیند اسے بھی آئی ہے. اس کے لیے الگ سے کوئی نیند کے اندر حور اور پریوں کو نہیں دکھایا جائے گا خوابوں میں کہ بھائی یہ 10 لاکھ کے بیڈ پہ سویا ہے تو اس کو یہ عمدہ خواب گریں گے, اور جو چٹائی پہ سوئیں گا اس کو پھٹیچر خواب گریں گے. ایسا ہے؟ خواب تو سب کے برابر آئیں گے, نیند تو سب کو برابر آئیں گی. تو دنیا کے اندر اللہ کہہ رہے کہ جو مجرمین ہیں, جو مشرکین ہیں, جو کافر ہیں, جو نہ ماننے والے ہیں, کلو وتمتعوا, ان سے کہا جائے گا تمہارے اندر جتنے بھی عیاش کی چیزیں ہیں, عیش و پرستی کے جتنے بھی چیزیں ہیں, مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے عیش و عشرت کو, ان کے چکا چوند کو دیکھ کر دھوکا نہیں کھانا. یہ ان کا جو کچھ بھی ہے قلیلا, تھوڑے سے مدت تک ہے. کب تک ہے؟ تھوڑے سے مدت تک ہے. اگر ہم کو ایمان کے ساتھ یہ سب کچھ مل رہا ہے تو سمجھو اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہے کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھی دے رہے اور اللہ ہم کو آخرت میں بھی دیں گے. یہ ایمان کی برکت سے. ہمارا تمہارا کوئی کمال نہیں. کس کی برکت سے؟ ایمان کی برکت سے. اگر ہم نے نہیں مانا, اگر ہم نے جھٹلا دیا اللہ کے حکام کو, اللہ کے حکم کے آگے سر کو نہیں جھکایا, تو دنیا میں جو بھی مل رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے قلیلا, عیش کرو پھر تھوڑے دیر. جیسی آگ بند ہو جائیں گی پھر پتہ چلے گا, پھر سمجھ میں آئے گا کہ کیا کھویا اور کیا پایا. تو یہ جتنے بھی دندناتے پھر رہے نا, جتنے بھی مزے اڑا رہے حکومت کے زور پر اور طاقت کے زور پر اور میجورٹی کے زور پر یا مال و دولت کے زور پر, جتنا بھی دندنا رہے, قرآن کہہ رہا ہے وتمتعوا قلیلا, جو مزے اڑانا ہے اڑاؤ. کتنے دیر؟ تھوڑے دیر, تھوڑے دیر. انکم مجرمون, لیکن یقیناً تم کیا ہے؟ یہ یاد رکھو بس. وَإِذَا, اور جب تم کیا ہے؟ تمہارے پاس آئے گا, 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 تمہارے پاس آئے گا,
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بڑی ہلاکت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا کہ رکوع کرو، جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے احکام کے آگے جھکو، جب ان سے کہا جاتا کہ نمازیں پڑھو، تینوں مفسرین نے مطلب بیان فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا کا، جب ان سے کہا جاتا رکوع کرو، جب ان سے کہا جاتا اللہ کے احکام کے آگے جھک جاؤ، جب ان سے کہا جاتا کہ نماز پڑھو، تو لا یرکعون، وہ اللہ کے احکام کے آگے نہیں جھکتے۔ اس میں ایمان والے بھی آ گئے، غیر ایمان والے بھی آ گئے۔ اللہ کے احکام پر عمل کرو، ایمان والوں سے بھی جب کہا جاتا ہے تو عمل بولو نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر مکمل طور پر عمل نہیں کرتے۔ صرف ٹوپی اور داڑھی اور جھبا اور قبہ پہننے کا نام اسلامی نہیں ہے، مسلمانی نہیں ہے، اور مسجد میں آ کر چند رکعتیں پڑھنے کا نام صرف مسلمانی نہیں ہے۔ اسلام تو بڑا گہرا اور بڑا وسیع مذہب ہے، معاملات کے ساتھ، معاشرت کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، یہ سارے چیزوں کے اوپر عمل کرنے کا نام دین ہے، سارے چیزوں پر عمل کرنے کا نام دین۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو وہ نماز نہیں پڑھتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے نازل کرنے کے بعد، قرآن جیسی عجیب و غریب کتاب، قرآن جیسی نصیحت والی کتاب کے بعد بھی اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ان کو، تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اتنی عظیم کتاب کے بعد پھر کون سی بات ہوگی کہ جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی قرآن نصیحت میں مکمل، ہدایت میں مکمل، رہبری میں مکمل، رہنمائی میں مکمل، یہ ساری چیزوں کا مجموعہ قرآن ہے، اور قرآن جیسی کتاب کے نازل کرنے کے بعد بھی یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اب کس پر ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے نازل کرنے کے بعد اب کون سی بات ہے کہ جس پر یہ لوگ کیا کریں گے؟ ایمان لائیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب سورہ مرسلات کی یہ آخری آیت جب تلاوت کی جائیں گی تو ایمان والوں کو کہنا چاہیے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ بولو ایک ساتھ، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اگر کوئی بندہ نفل نماز بھی پڑھ رہا ہے تو نفل نمازوں کے اندر بھی اگر یہ آیت پڑھتا ہے، فرض نماز اور واجب نماز کے اندر یہ نہیں پڑھنا ہے آمنا باللہ، لیکن اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے اور نفل نماز میں سورہ مرسلات کی آخری آیت تلاوت کرتا ہے تو اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ کیا کہے؟ آمنا باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لائے، ہم نے قرآن پر ایمان لائے، ہم نے اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ہم نے آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ کرے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف مرہ، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین ویا دائما بلا فناء ویا قائما بلا سوال ویا امیرا بلا وزیر، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، جزا الله أن محمدا وأهله صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔